السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ظلم رب کی بارگاہ میں بڑا سخت گناہ ہے۔ کوئی ظالم انسان اگر ہو تو ظالم انسان رب کی بارگاہ میں اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن کسی ذمی کافر پر بھی ظلم کرے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل میدان محشر میں اس ذمی کافر کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور رب کی بارگاہ میں مسلمان کے خلاف مقدمہ قائم کروں گا۔ اس لیے ظلم سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ بچنا چاہیے، کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، جانور ہو، چرند ہوں، پرند ہوں، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے محل کے سامنے ایک بڑھیا کی جھوپڑی تھی۔ بہت غور سے سنیں آپ حضرات اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اس بادشاہ کے محل کے سامنے بڑھیا کی ایک جھوپڑی تھی تھوڑی دور پہ، تو بادشاہ کو ایک دن اپنے محل کی توسیع اور اس کو محل کو وسیع اور عریض کرنے کے لیے دماغ میں بات آئی کہ لاؤ اپنے محل کو تھوڑا سا اور بڑا کیا جائے اور مہیب کیا جائے اور دکھاوٹی بنایا جائے اور خوبصورت بنایا جائے، اس کے صحن کو اور وسیع سے وسیع تر کیا جائے۔ لہٰذا وہ اسی مقصد کے تحت اس نے بڑھیا سے کہا کہ اے بڑھیا، اس جھوپڑی کو ہٹا لے اور کہیں جا کے اور گھر بنا لے، جھوپڑی کو ہٹا لے، میرے محل کے سامنے ہے، میں اپنے محل کی توسیع کرنا چاہتا ہوں، اس کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا دیکھو ایسا ہے، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، بڑھاپے کا عالم ہے، جسم کمزور ہو چکے ہیں، لہذا کچھ دنوں کے بعد میں مر جاؤں گی، اس جھوپڑی کو ہٹا دینا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک اس جھوپڑی میں مجھے رہنے دیجئے، اس کے بعد جب میں مر جاؤں گی تو آپ اس جھوپڑی کو ہٹا دیجئے گا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں اس اپنے محل کی توسیع کرنا چاہتا ہوں، اس کو بڑا کرنا چاہتا ہوں محل کو، لہٰذا اپنی جھوپڑی کو ہٹا لو۔ بڑھیا نے کہا نہیں، یہ میری خاندانی وراثت ہے، اس کو میرے آبا و اجداد نے مجھے گفٹ کیا ہے، مجھے دیا ہے، لہٰذا میں اپنی جھوپڑی جیتے جی نہیں ہٹا سکتی ہوں، ہاں مرنے کے بعد ضرور تم ہٹا دینا۔ اب بڑھیا جو ہے ضد مار کر کے اپنی جھوپڑی کے اندر بیٹھ گئی اور بادشاہ کے سپاہی جھوپڑی کے ارد گرد ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی بڑھیا جھوپڑی سے باہر نکلے اس کی جھوپڑی کو گرا دیا جائے۔ لہٰذا اسی فکر میں بادشاہ کے سپاہی جھوپڑی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ آخر بڑھیا ہی تھی، ایک نہ ایک دن تو اس کو گھر سے باہر حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے جانا ہی تھا۔ ایک دن بڑھیا اپنے گھر سے نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد کہیں جاتی ہے، جیسے ہی وہ نکلتی ہے کہ وہ بادشاہ کے سپاہی اس بڑھیا کے گھر کو، جھوپڑی کو گرا دیتے ہیں اور اس کے بعد جلدی جلدی محل کی توسیع ہونے لگتی ہے۔ بڑھیا جب کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اپنی جھوپڑی کی طرف واپس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ میری جھوپڑی تو گرا دی گئی ہے، ملیا میٹ کر دی گئی ہے، نیست و نابود ہو گئی میری جھوپڑی، بادشاہ کے سپاہیوں نے میری جھوپڑی کو گرا دیا۔ اب وہ پریشان ہے اور اسی پریشانی کے عالم میں، مظلومی کے عالم میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے میرے مولا، میں نہیں تھی لیکن تو میرا رب ہے، تو موجود تھا، میں نہیں تھی اپنی جھوپڑی میں لیکن اے میرے مولا تو رب العالمین ہے،
تیری نگاہوں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، لہٰذا میرے مولا تو تو موجود تھا، تو تو دیکھ رہا تھا ان بادشاہ کے سپاہیوں نے کیسے میری جھوپڑی کو گرا دی۔ میرے مولا یہ اس جھوپڑی کا انصاف چاہیے مجھے۔ جب وہ بڑھیا رب کی بارگاہ میں رو کر کے چند آنسوؤں کے قطرے گرا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، میرے مولا مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ ظلم اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا سخت ناپسند ہے کہ فوراً حضرت جبریل کو بھیجا اور فرمایا جبریل جاؤ اور اس بادشاہ کے پورے محل کو اپنے پروں سے زمین سے اٹھا کر کے آسمان کے بیچ لا کر کے اس کو تہس نہس کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اس بادشاہ کے پورے محل کو مع بادشاہ کے، مع سپاہیوں کے، مع خاندان کے پورے محل کو اٹھا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام اس کو تہس اور نہس کر دیتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اے میرے دوستوں اور ساتھیوں اور نوجوانوں، کسی پر بھی ظلم نہ کریں، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، چاہے وہ چرند ہوں یا پرند ہوں یا جانور ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، کسی پر ظلم کرنے سے باز رہیں، ورنہ کل میدان محشر میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے پوچھ لیا تو ہم اور آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک رب کی پکڑ بڑی سخت اور سخت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ظلم سے محفوظ مامون فرمائے، ہمیں ظلم کرنے سے باز رکھے، اور جو حضرات جو سامعین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ حضرات ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔